BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں صبا اعتزاز. غزہ میں جنگ بندی ختم. فلسطینیوں کے مطابق اسرائیلی شیلنگ سے 35 افراد ہلاک، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی حماس نے کی اور ان کے ایک فوجی کو پکڑ لیا. روس نواز باغیوں اور یوکرینی فوج کے درمیان لڑائی میں 10 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اور سوات میں ان در و دیوار نے صدیوں سے جو تاریخ محفوظ رکھی اسے کیوں بھلایا جا رہا ہے؟ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی چند گھنٹے ہی برقرار رہ سکی. اسرائیلی فوج نے غزہ میں دوبارہ آپریشن شروع کر دیا ہے. اسرائیل اور حماس دونوں ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں. غزہ میں حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں 35 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی حماس کی جانب سے راکٹ فائر کے جواب میں کی گئی. اسرائیل کے مطابق اس کے 2 فوجی ایک خودکش حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. ہماری نامہ نگار اورلا گیرن کی رپورٹ جو ایک اسرائیلی پائلٹ سے متعلق ہے. ایک فضائی حملے کو اس لیے روکا جا رہا ہے کیونکہ وہاں بچوں کی موجودگی کا پتہ چلا ہے. اسرائیل یہی تصویر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. کچھ عام لوگوں کو بچا لیا گیا، لیکن اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کیا ہے. ہم ایک اسرائیلی پائلٹ سے ملے جو اہداف کی نشاندہی کے لیے غزہ کے اوپر روزانہ پرواز کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے جو طیارے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے نیچے کیمرے لگے ہیں اور وہ 35,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتے ہیں. Gaza is a very densely populated area. یہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے. لوگوں کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اکثر کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، بھاگنے کے ذرائع نہیں ہیں، اور آپ ہسپتالوں پر حملے کر رہے ہیں. دیکھیں، اس وقت ہم اپنے سویلینز اور جہاں تک ممکن ہے فلسطینی سویلینز کی حفاظت اور سیکیورٹی کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے طبی امداد کی بھی پیشکش کی ہے جس میں فیلڈ ہسپتال بھی شامل ہے. لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر بم برسانا بند کر دیں بجائے اس کے کہ بعد میں طبی امداد کی پیشکش کریں؟ دیکھیں، اسرائیل نے جب بھی موقع ملا سفارتی حل کا راستہ اختیار کیا ہے. اور کچھ لوگ پوچھیں گے کہ آپ رات میں سوتے کیسے ہیں؟ میں آرام سے سوتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ زندگیاں بچانے کے لیے ہے. لیکن غزہ میں جو زندگیاں ختم ہوئیں ان کی وجہ سے اسرائیل پر عالمی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو غزہ سے پیچھے ہٹے یا اور مارے. اسرائیل اور غزہ کی سرحد سے اورلا گیرن کی رپورٹ. اسرائیل غزہ تنازع پر BBC نے PLO کی سینئر رکن اور فلسطینی امور کی ماہر حنان اشرافی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ غزہ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کو نہیں لگتا کہ حماس کو وہ سرنگیں چھوڑ دینی چاہیے جو اس نے اسرائیل کے بقول شدت پسندی کی کارروائیوں کے لیے بنائی ہیں. شدت پسندی وہ ہوتی ہے جب سیاسی مقاصد کے لیے شہریوں کو نشانہ بنایا جائے. یہ سرنگیں صرف حماس نے نہیں بلکہ سبھی مزاحمت پسند گروپوں نے فوج پر حملوں کے لیے بنائی تھی. ان کے ذریعے صرف فوجی زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں، کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا. غزہ کے لوگ مکمل طور پر محصور ہیں. ان کے پاس زیر زمین جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. BBC نے ان سے پوچھا کہ وہ اور ان جیسے لوگ غزہ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حماس کے ساتھ کس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. مسئلہ فلسطین کے ساتھ نہیں، اسرائیل کے ساتھ ہے، جو جنگ بندی کے بہانے اپنی ساری شرائط منوانا چاہتا ہے، جو وہاں اپنی موجودگی بھی چاہتا ہے، فوجی آپریشن بھی جاری رکھنا چاہتا ہے، اور سب سے پہلے اس کی شرط ہے کہ غزہ کا ہر شہری غیر مسلح ہو جائے. اگر میں بھی اپنی شرط رکھنا چاہوں تو میں یہی کہوں گی کہ اسرائیل ان علاقوں پر اپنا قبضہ ختم کرے. لیکن ہم جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں تاکہ فی الحال جانیں بچائی جا سکیں. ان سے پوچھا گیا کہ غزہ کی 1/3 آبادی بے گھر ہو گئی ہے تو کیا عالمی برادری کو مزید کردار ادا کرنا چاہیے؟ غزہ کی صورتحال پہلے ہی انسانی المیہ کا روپ دھار چکی ہے. ہم اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری سے کہہ چکے ہیں کہ اس علاقے کو انسانی تباہی کا علاقہ قرار دیا جائے، اور یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں دخل اندازی کرے. اسرائیل کا جو رویہ ہے وہ جواب دہی کے پہلو سے مکمل طور پر آزاد ہے.
اگر آپ کسی مجرم کا احتساب نہیں کریں گے تو وہ جرم کرتا رہے گا۔ غزہ کے لوگوں کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، نہ بجلی ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے اسکول جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ راتوں کو سو بھی نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے میں فوری مداخلت بے حد ضروری ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں طارق سلیمان، جو اسکول آف افریقن اینڈ اورینٹل اسٹڈیز سے منسلک ہیں۔ طارق، ہم دیکھتے ہیں کہ سیز فائر کے چند گھنٹے کے بعد ہی دوبارہ سے یہی بلیم گیم شروع ہوتی ہے اور وہی صورتحال۔ اس طرح کے ماحول میں بین الاقوامی امن کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوگی؟ اور یہ بتائیے گا کہ جو قاہرہ میں مذاکرات ہونے جا رہے تھے وہ اب خطرے میں ہیں۔ اصل میں سیز فائر اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب دونوں پارٹیز کو برابر سمجھا جائے۔ اس سیز فائر میں سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ اسرائیل تو ٹنلز کو تباہ کرنے کے سلسلے کو جاری رکھے، جبکہ حماس سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ اپنے مکمل طریقے سے اپنا فائر روکی رکھے۔ ان حالات میں ظاہر ہے جب تک کہ سیز فائر کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، قاہرہ کا سلسلہ ابھی معطل رہے گا۔ اسرائیل نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر حال میں جنگجوؤں کی سرنگوں کو ختم کر کے رہے گا، حماس کو ڈسارم کرے گا۔ تو آپ کے خیال میں اسرائیل کے کیا پلانس ہیں؟ وہ کس نوعیت اور کس مدت کے آپریشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ نتن یاہو کا المیہ یہ ہے کہ اسے بہت سارے لیڈرشپ چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے پاس ایگزٹ پالیسی نہیں ہے، اس کے وار ایمز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی اسے بارڈر پہ مکمل خاموشی چاہیے، کبھی ٹنلز کو تباہ کرنا ہے، کبھی غازہ کو ڈی ملٹرائزڈ کرنا ہے، جبکہ سابقہ صدر شمون پیرس کہتے ہیں کہ حماس کے ساتھ جنگ اس وقت مکمل طور پہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے۔ حماس کی آپ نے بات کی، ماضی میں اس خطے میں کچھ حلقوں سے حماس کو حمایت بھی حاصل تھی، اس پوری صورتحال کے بعد حماس کی سیاسی ساکھ اب کہاں ہے؟ Where does it stand؟ حماس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اس تنازع میں حماس کو سب سے بڑا مسئلہ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب حماس کے لیے سب سے اہم چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹیبل سے ہٹا کر فلسطین کے مسئلے کو ٹیبل پہ لائے تاکہ وہ کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ ٹھیک، بہت شکریہ طارق سلیمان آپ کا۔ غزہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور اب ایک نظر دیگر خبروں پر۔ روس نواز باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس علاقے کے قریب جہاں ملیشین ایئر لائن کا طیارہ گرا تھا 10 یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر نیدرلینڈز اور آسٹریلیا کے ماہرین مشرقی یوکرین میں اس مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ جاوید سمرو۔ جیسے جیسے لڑائی باغیوں کے گڑھ دونیتسک کی جانب بڑھ رہی ہے، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ جنگ زدہ علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن میں زیادہ تر غریب اور بوڑھے افراد بھی شامل ہیں۔ سرگئی اور ان کی بیوی ماریا کو مین روڈ تک پہنچنے کے لیے اپنے 2 بچوں کے ساتھ پیدل چلنا پڑا، اور اب چند بیگ ہی ان کا کل اثاثہ ہیں۔ ہم مسلسل خوف میں رہ رہے تھے، بم گرتے ہیں اور کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، آپ ایسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے شختیورس سے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکام نے ان کے علاقے پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب فلائٹ MH17 کے حادثے کے 2 ہفتے بعد بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم جمعرات کو پہلی بار جائے حادثہ پر پہنچی تھی، جہاں اب تک لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ لیکن آس پاس شدید لڑائی جاری ہے، لوگ گولیوں اور راکٹوں کی گونج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یوکرین کی فوج پرعزم ہے کہ وہ باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے پھر سے حاصل کر لے گی۔ جاوید سمرو، BBC نیوز۔ ایبولا وائرس سے متاثر ہونے والے مغربی افریقہ کے ممالک کے سربراہان گینی میں عالمی ادارہ صحت سے ملاقات کریں گے، جہاں اس وائرس سے نمٹنے کے لیے $100 ملین کے ہنگامی منصوبے کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اس وبا سے اب تک گینی، لائبیریا اور سیئرا لیون میں 700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تائیوان میں حکام جمعرات کو ہونے والے دھماکوں کی تحقیقات کر رہے ہیں، جن میں 24 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکے گیس لیک ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے، لیکن اب کہا جا رہا ہے یہ زیر زمین پائپوں سے کیمیکل لیک ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے۔
عظیم باکسر محمد علی کے وہ دستانے 4 لاکھ پاؤنڈ میں نیلام ہو گئی ہیں جنہیں انہوں نے 1971 میں جو فریزر کے خلاف مقابلے میں پہنا تھا۔ صدی کی سب سے بڑی لڑائی کہلائی جانے والی اس مقابلے میں فریزر نے محمد علی کو شکست دے دی تھی۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا وزیرہ کے آثار قدیمہ کی سیر، سوات میں موجود خطے میں اسلام سے پہلے کی تاریخ کا یہ اہم حصہ نظر انداز کیوں ہے؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سوات میں واقع قدیم شہر بازیرہ جو کئی تہذیبوں کی گواہی دیتا ہے، جدید دور میں بری کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گزشتہ 30 برس سے اس کی کھدائی میں اطالوی حکومت مالیاتی مدد فراہم کرتی رہی ہے، تاہم یہ امداد اب ختم ہونے کو ہے اور ماہرین پاکستانی حکومت سے اس اہم مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے فنڈز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عنبر شمسی کی رپورٹ۔ ایک قدیم شہر جس کو محفوظ رکھنے کے لیے گنے چنے کارکن کھدائی اور پانی کی نکاسی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بزیرہ شہر ہے جو آج کل بری کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کام کرنے والے اطالوی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر لوکا اولیویری کا کہنا ہے کہ اس شہر کو سکندر اعظم نے فتح کیا تھا، اسی پہاڑ سے جہاں طالبان نے حملہ کر کے سوات پر قبضہ کیے رکھا تھا۔ لیکن اتنے عرصے میں ابھی بزیرہ شہر کا 10% حصہ ہی کھودا گیا ہے۔ کچھ وجہ تو وسائل کی کمی ہے۔ یہاں 7 تہذیبوں کے شہروں کے آثار ملے ہیں جو تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے تھے، اور شہر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلا سا بنتا گیا۔ تو اگر آپ کو سائنسی بنیادوں پر کام کرنا ہو تو ہر تہ کی الگ سے کھدائی کرنی پڑتی ہے، ہر پہلو کا ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی تک اٹلی کی حکومت اس منصوبے کے لیے وسائل فراہم کرتی رہی ہے اور ساتھ اس نجی زمین کا کرایہ بھی، تاہم یہ وسائل لامحدود نہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ ان پتھروں کے خد و خال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2400 سال پہلے یہاں زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے یہ شہر خالی ہو گیا تھا۔ خدشہ یہ ہے کہ 1 سال بعد اگر حکومت خیبر پختونخوا نے یہاں زمین نہ خریدی یا وسائل نہ ہوئے تو 30 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ بزیرہ شہر سے ملنے والے کانسی کے دور سے لے کر سوات میں اسلام کے ابتدائی زمانے تک کے کچھ نوادرات یہاں سجائے گئے ہیں، لیکن کیا حکومت زمین خرید کر مزید کھدائی کر کے اپنے طور پر ان نوادرات میں اضافہ کرے گی؟ ہمارا چیف منسٹر صاحب پرس خٹک صاحب یہاں آیا تھا سنو فیسٹیول کے سلسلے میں مالم جبہ، تو انہوں نے ڈائریکٹیوز ایشو کی ہے کہ جتنی بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں جس کی زمین خریدنی ہے تو اس کے لیے ایک ماسٹر پلان بنایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پیسے مختص کیے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ اس کو ہم ایکوائر کر لیں گے، ابھی اس کے ایکوزیشن پروسیس ہم نے شروع کرنا ہے۔ اسیری، بدھ مت، ہند یونانی، کتنی تہذیبیں یہاں آباد تھیں، کتنے لوگوں نے رشتے جوڑے، ان کا پہننا اوڑھنا کیا تھا، عبادت گاہوں میں کیا منتیں مانگی، ان سوالوں کا جواب ابھی بھی معمہ ہے۔ عنبر شمسی، بی بی سی نیوز، سوات۔ آثار قدیمہ کی جانب پاکستانی حکومت کی سرد مہری کی وجوہات کیا ہیں؟ اس موضوع پر ہم نے ایک تاریخ دان سے بھی بات کی جو کچھ دیر میں دیکھیے گا، لیکن پہلے آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے کچھ لوگوں کے تاثرات۔ ایک تو ہمارے پاس صلاحیت کی کمی ہے جی، کسی بھی قسم کے ورثوں کو ہم نہیں بچا کے رکھ رہے۔ دوسرا ایک بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ریاست کے طور پہ جو ہمارا غیر اسلامی ورثہ ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ ہمارے گتھی میں بٹھا دیا گیا ہے۔ غیر اسلامی تاریخ کا دبانا جو ہے وہ ایک طرف سے ایک سرکاری پالیسی بھی رہی ہے، اور دوسری طرف ہے کہ جی پاکستانیوں کی جو لاپرواہی ہے اس کا بھی ایک نتیجہ ہے۔ ارسطو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تعلیم یافتہ دماغ کی یہ نشانی ہے کہ وہ اس خیال اور تصور کے بارے میں بھی سوچ سکے کہ جس سے وہ متفق نہیں، مگر ہمارا رویہ اس کے بالکل منفی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نان مسلم ہسٹری کو سمجھنے سے ہم اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے۔ یہ رویہ بالکل تعلیم کے الٹ ہے، غلط ہے۔ آثار قدیمہ کو تباہ کرنا، غیر اسلامی سوچ کو ختم کرنا، یہ ظاہر ہے ایک سوچی سمجھی بات ہے۔ ہمارے
کورس کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ غیر اسلامی تھے، بہت بیوقوف تھے، بہت بیکار تھے. تو جب تک حکومت اس چیز کو ٹھیک نہیں کرے گی تب تک تو لوگ اسی قسم کی بیوقوفی کی باتیں کرتے رہیں. پاکستان کے ثقافتی ورثے کے موضوع پر میں نے کچھ دیر پہلے لاہور میں مقیم تاریخ داں عزا خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان میں موئنجو-داڑو اور ہڑپا کے علاوہ بھی اور بہت سے مقامات پر قدیم معاشروں کے آثار ملے ہیں، مگر ان آثار کے تحفظ پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ موئنجو-داڑو دیکھ لیں، آپ ہڑپا دیکھ لیں، آپ کوئی سمر میں، کوئی ونٹر میں، کوئی کسی خاص اسپیسیفک سیزن میں کوئی فلائٹس رکھ سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، کوئی گائیڈ میپ، کوئی ایسے ٹریول ایجنٹ کوئی اس طرح کا گائیڈڈ ٹور رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی پروموشن پہ، اس کی پریزرویشن پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. کوئی پبلسٹی نہیں ہے. کوئی آپ کیلنڈر اس طرح کے چھاپ لیں جس میں ادھر کے آرٹیفیکٹس کی کوئی ہسٹری کی کوئی انفارمیشن ہو، آپ سرکولیٹ کریں، آپ ڈسیمینیٹ کریں، آپ اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس خطے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے کی تاریخ کو نظر انداز کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ تاثر درست ہے؟ بالکل، آئی بلیو دس از ویری انفارچونیٹ. یہ بالکل تاثر صحیح ہے. ہم اپنے گھروں میں، اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں تو ہمیں ایون اگر آپ دیکھیں 70 کی دہائی سے پہلے جو آپ کو سلیبس پڑھایا جاتا تھا اس میں یہ ان سویلائزیشنس کا ذکر تھا، ان ساری سائٹس کا ذکر تھا، لیکن 70 کی دہائی کے بعد آہستہ آہستہ ہماری گورنمنٹس چینج ہوتی رہیں اور ہمارا فوکس اور طرح کا ہوتا رہا. تو اس کے اندر ایون ہم لوگوں کو سلیبس میں یہ بتایا جاتا تھا، ٹیچرز یہ بتاتے تھے کہ یہ کافروں کی تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. سو آپ کا اگر انٹرسٹ ہے تو آپ کو بھی اس تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید آپ اسلام کے برخلاف کچھ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی ایک کامن ہیریٹیج ہے، آپ کا ایک ثقافتی ورثہ ہے. اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو اب ہمارے نئے یوٹیوب چینل youtube.com/BBC اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں آپ ہمارے پرانے پروگرام اور ان میں شامل رپورٹس بھی دیکھ سکیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @sabaae'tizaz. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر حاضر ہے. سیربین کی ٹیم اور صبا اعتزاز کو اجازت دیجیے.